بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس پرنور محفل میں، اس عجائبات سے بری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ جو کہ ماہ جولائی کا پہلا ہفتہ ہوگا، 1 جولائی سے لے کر 7 جولائی 2024، یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کے اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی خزانے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے آنے والا ہفتہ اسپیشلی کاروباری حضرات کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جو اسپیشلی کاسمیٹک سے وابستہ لوگ ہیں، جو گارمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں یا کپڑوں کے خرید و فروخت جو کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ بہت زیادہ، آپ کا مالی گراف اوپر جائے گا اور سورس آف انکم آپ کے بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، البتہ جن کو گردوں میں مسئلہ رہتا ہے ان کو تھوڑی بہت اپنی صحت کا اس ہفتے آپ نے خیال رکھنا ہے۔ علاوہ ازیں تواجی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوشش یہی کیجیے کہ ماضی کی جتنی بھی تلخ یادیں ہیں ان کو دہرانے کی یا ان کو یاد کرنے کی بالکل بھی آپ نے کوئی بھی ایفرٹ نہیں کرنا ہے۔ جو جیسے ہو رہا ہے، جو جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی اہم فیصلہ آپ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس ہفتے آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ کے سوشل سرکلز میں بہت زیادہ انکریمنٹ آئے گا، اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، یا تو وہ فائدہ مالی ہوگا یا تو وہ روحانی طور پر آپ کو فائدہ ملے گا جس سے آپ بہت زیادہ بہت کچھ حاصل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بچیوں کی شادیوں میں جو رکاوٹیں چل رہی تھی، بہت سارے لوگ مجھے کال میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی شادیوں میں رکاوٹیں چل رہی ہیں جن کی وجہ سے ان کی شادیاں طے نہیں پا رہے ہیں یا رشتے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ آپ صبح شام فرض نمازوں کے بعد کسی بھی ٹائم آپ ایک تسبیح یا وہابو صرف آپ نے مد نظر جو اپنے اسپاؤس کو ہیں، جو شریک حیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کا ورد کریں تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر آپ کے رشتے طے پائیں گے اور آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ تو ایریز والوں کو اوورآل میں یہ کہوں گی کہ فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 50 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اپنے حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ٹورینس والوں کو یہ میں کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے بالکل بھی اپنے آس پاس کے لوگوں پہ توجہ دینے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوست تو سامنے نظر آتے ہیں لیکن پیچھے آپ کے دشمن ہیں، تو اپنی نظر آپ کھلی رکھیں، ان جیسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی پہ بھی اندھا بھروسہ بالکل بھی مت کریں، اور جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پہ یقین رکھیں، اور سنی سنائی باتوں پہ بالکل بھی توجہ نہ دیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ٹورینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ حسب توفیق پروردگار کی رضا کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ صدقہ نکالیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی والدہ کی صحت تھوڑی بہت ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی والدہ پر خصوصی توجہ دینی ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ ان کی طرف توجہ دیں، ان کی میڈیکیشن کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کاروباری حضرات ہیں، جو ورکنگ وومن ہیں، جو وومن اور مین دونوں ساتھ میں، ان کو آپ کے ورک پلیس میں بہت زیادہ آپ کو کامیابیاں ملے گی، لیکن وہاں پہ آپ نے اپنے الفاظ کے چناؤ پہ بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں آپ کے منہ سے نکل سکتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہرٹ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ آپ کے پرانے تعلقات اس میں تھوڑی بہت رنجشیں، تھوڑی بہت خلشیں پیدا ہو سکتی ہیں، تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے جس سے آپ کا خرچہ اس ہفتے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اور علاوہ ازیں سفر بھی اس ہفتے آپ کو اندرون ملک پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ سفر اگر غیر ضروری ہیں، اگر بہت ضروری نہیں ہے تو کوشش کیجیے گا سفر سے اجتناب کریں۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے میڈیم ہفتہ رہے گا، اور آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 210 مرتبہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اب آتے ہیں تیسرے برج کی طرف، برج جوزا، جیمنائی والوں کو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ماہ جولائی کا پہلا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سعید رہے گا، بہت ہی زیادہ آپ کے لیے مبارک رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی کاروبار میں، بزنس میں پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے آئیں گے اس ہفتے، اور اس پیسے سے آپ بہت زیادہ آپ کی پرابلمز حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بینک میں لون کے لیے اپلائی کیا تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ اور چونکہ جولائی کا پہلا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا، آپ کے لیے کامیابیوں سے بڑا ہفتہ رہے گا، تو کوشش یہی کیجیے گا کہ اس ہفتے آپ جتنی بھی محنت کر سکیں لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اگر شادی کے معاملات آپ کے رکے ہوئے تھے تو انشاءاللہ اس میں کافی حد تک پیش رفت ہو سکتی ہے، کافی حد تک بہتری آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بچیوں کی شادیوں میں جو رکاوٹیں چل رہی تھی انشاءاللہ وہ رکاوٹیں ختم ہوں گی، اور لازمی آپ کے رشتوں کا سلسلہ برقرار ہو جائے گا۔ اور اگر ہم جیمنائی والوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت اس ہفتے بہتر رہے گی، لیکن البتہ آپ نے جو آپ کے فیس میں یا آپ کے سکن میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی دانہ، کوئی بھی اسکار، کوئی بھی مارکس اگر آپ کو نظر آتا ہے تو آپ فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خود میڈیکیشن بالکل نہ کریں، اور کوئی اپنے آپ سے کسی بھی میڈیکیشن کی طرف بالکل بھی نہ جائیں، ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ نے اس ہفتے جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے انشاءاللہ محنت کریں، آپ کو آپ کے محنت کا صلہ ملے گا، اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ لازمی ایک تسبیح یا اللہ یا اللہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چوتھے برج کی طرف، برج سرطان، کینسرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہفتہ ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ملے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی عزت و وقار میں اس ہفتہ اضافہ ہوگا، بہت زیادہ آپ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ کے باتوں سے، آپ کے پرسنالٹی سے لوگ انسپائر ہوں گے اس ہفتے، اور آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ نکھار آئے گا جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اور اسپیشلی جو ورکنگ خواتین ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہفتہ رہے گا۔ انشاءاللہ ورک پلیس میں آپ کے کام کو سراہا جائے گا، اور آپ اس ہفتے بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے، اپنے تمام معاملات میں آپ کریٹیو رہیں گے، اور ایون سٹل آپ اپنے اوپر بھی بہت زیادہ کریٹیوٹی کریں گے، اپنے اسٹائل کی طرف، اپنے وجود کی طرف آپ توجہ دیں گے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ سراہے جائیں گے، اور آپ کے چاہنے والوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ صحت کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے آپ نے اپنے ENT کا، ایئر، نوز اینڈ تھروٹ کا خیال رکھنا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، ٹھنڈے مشروبات سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور ترش چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا تعلق آپ کے والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ احتیاط کریں، کچھ اللہ نہ کرے والدین کی عزت کرنا ہم سب پہ فرض ہے، تو اللہ نہ کرے آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے آپ کے والدین کی، والدہ کی یا والد کی دل آزاری ہو، تو آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس ہفتے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ یا مقلب القلوب والحاجات، یا مقلب القلوب والحاجات
اس کا ورد آپ 40 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 5ویں برج کی طرف، برج اسد، لیو۔ لیوز والے ہمیشہ جذبات سے کام لیتے ہیں، تو لیوز والوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنی تمام معاملات میں آپ جتنا ریلیکس ہوں گے، جتنا آپ ثابت قدم رہیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہفتہ صحت کے معاملات انشاءاللہ آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن اس ہفتے آپ نے اپنے جوڑوں کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی خواتین کو اپنی اسکن کا خیال رکھنا ہے۔ دودھ ابالتے ہوئے آپ نے، پانی ابالتے ہوئے بہت زیادہ اسکن کیئر آپ نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ شادی شدہ جو افراد ہیں، ازدواجی زندگی ان کی بہتر رہے گی، لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ جو لیوز لوگ ہیں جذباتی بالکل بھی نہ ہو، اپنی تمام معاملات میں آپ سافٹ ہو کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے آپ کوئی بہت زیادہ اہم فیصلہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ فیصلہ آپ کے اولاد کے حق میں آگے جا کر بہت ہی زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا۔ لیوز والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، آپ کے تمام مالی جتنے بھی مسائل چل رہے تھے وہ حل ہوں گے، اور اگر آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کو وہاں سے پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے، اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت اگر آپ نے کرنی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک فائدہ ملے گا۔ اور لیوز والوں کو اس ہفتے میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنا توکل صرف ذات الہی پہ رکھنا ہے، پروردگار پہ رکھنا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے روحانیت سے قریب رہیے، پروردگار سے قریب رہیے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل پروردگار لازمی نکالے گا۔ اور فرض نمازوں کے بعد آپ 2 رکعت نماز حاجت بالکل اپنے تمام مسائل کو، تمام پرابلمس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، اور نیت صرف یہی کرے کہ پروردگار تو میری مدد فرما، تو انشاءاللہ وہ لازمی آپ ہر حال میں مدد کرے گا۔ خوش رہیے گا، دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو۔ ورگو والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کو بہت زیادہ چینجز نظر آئیں گے آپ کی زندگی میں، کاروبار میں آپ کو چینجز ملیں گے انشاءاللہ، اور وہ چینجز آپ کے لیے کافی حد تک پازیٹیو رہے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہی کیجیے گا کسی بھی نئے چینج کی طرف، کسی بھی نئی تبدیلی کی طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں جلد بازی بالکل بھی مت کیجیے گا، اور اگر آپ شارٹ کٹس کی طرف جائیں گے تو آپ کو نقصان ہی ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ تو شارٹ کٹس کی طرف، بلیک منی کی طرف، یا کسی بھی ایسے کام کی طرف کہ آپ جلدی سے کچھ حاصل کریں تو آپ کو نقصان ہی ملے گا، فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی آس و امید صرف پروردگار سے لگانی ہے، بندوں سے بالکل بھی کوئی بھی آس اور امید نہ لگائے، ورنہ آپ کو پشیمانی اور آپ کو خود ہی تکلیف ہوگا۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ آس اور امید صرف پروردگار سے لگائے، باقی کسی سے نہیں۔ اور اس ہفتے ازدواجی معاملات آپ کی کافی حد تک بہتر رہیں گے، البتہ صحت کے معاملات میں جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، اور جن کو رسولی کا کوئی مسئلہ ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اولاد کی، بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جو رکاوٹیں چل رہی تھیں اس میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے، لیکن آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے دعا کیجیے گا اپنے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کی خوش نصیبی کے لیے۔ آپ بعد از نماز مغرب آپ سورہ مریم کی تلاوت بچوں کی بخت کشائی کے لیے اور ان کی خوش نصیبی کے لیے سورہ مریم کی تلاوت آپ خود بھی کریں اور بچیوں سے بھی کروائیں، کیونکہ سورہ مریم ایک ایسا سورہ ہے جس سے بہت ہی زیادہ بچیوں کی تقدیر میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہوتی ہیں۔ ان کی بخت کے لیے آپ ہمیشہ سورہ مریم کی تلاوت لازمی کیجیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، تو اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جتنا بھی ہو سکے حسب توفیق، جتنا بھی ہو سکے آپ درود کثرت سے پڑھیں، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 7واں برج، برج میزان، لبرا۔
लिब्रा वालों के लिए भी आने वाला हफ़्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। कारोबारी हजरात के लिए ये हफ़्ता बेहतर है। अगर आप अपने बिज़नेस को फैलाना चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल आप कोई भी फ़ैसला करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप ज़मीन व जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको खातिर ख़्वाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और कोशिश यही कीजिएगा कि आप जितने भी मामलात हैं, जितने भी बिज़नेस के मामलात हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें लाजमी आप पेपर वर्क कीजिएगा। बग़ैर पेपर वर्क के कोई भी काम ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़वाजी ज़िंदगी आपकी इस हफ़्ते काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। आपके और आपके स्पाउस के बीच में काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। और घर में बहुत ज़्यादा मेहमानों की आमद और रफ्त हो सकती है। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई अच्छा ख़ासा दावत हो सकती है जिससे आप एक अच्छा वक्त गुजारने जा रहे हैं। और ये हफ़्ता आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हफ़्ता है। अगर आप कोई भी आपके रुके हुए काम थे उसमें आप अगर वापस स्टार्ट करना शुरू कर दें अपनी मेहनत तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। और सेहत के हवाले से ये हफ़्ता बेहतर रहेगा। लेकिन स्पेशली जिनको हार्ट का मसला है, जिनको दिल की बीमारी है या एस्थमा का मसला है, उनको इस हफ्ते अपनी सेहत का अपने ख्याल रखना है। अदरवाइज़ सेहत के मामलात भी इस हफ्ते आपके काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। और बैरूनी मुल्क अगर आपने कहीं अप्लाई किया था वीज़े के लिए तो वहाँ से आपको लाजमी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कोई अच्छी कॉल आपको रिसीव हो सकती है जिससे आप बहुत ज़्यादा मसरूर होंगे। और इस हफ्ते लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगी कि आपने अपने तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप सूरह तौहीद की तिलावत 50 मरतबा लाज़म कीजिएगा और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं 8वें बुर्ज की तरफ, बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के लिए आने वाला हफ़्ता चूँकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और आपको आपके मेहनत का सिला भी नहीं मिल रहा था, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहे थे, तो इंशाल्लाह ये हफ़्ता चेंज हफ़्ता होगा आपके लिए। अगर आपने कहीं अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको अचानक से कोई ख़बर सुनने को मिल सकती है। जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था, वहाँ से आपको पॉजिटिव जवाब मिल सकती हैं। आपको वर्क के लिए, आपको जॉब के लिए वो बुला सकते हैं। आपको वो एज ए एम्प्लॉई अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, स्कूल में, कहीं भी आपने अप्लाई किया तो वहाँ से आपको लाजमी कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे। और साथ ही साथ जो लव अफेयर के मामलात हैं उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी इस हफ्ते। अगर आपने किसी से शादी करना है या शादी का सोचा हुआ था, उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही थी, उसमें आपको रुकावटें नज़र आ रही थी, वो रुकावटें इंशाल्लाह इस हफ्ते दूर होंगे और आप अपने मन पसंदीदा शख्स के साथ रिश्ता इज़्दवाज में भी बन सकते हैं। इज़्दवाजी मामलात आपके काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। आपके और स्पाउस के बीच में थोड़ी बहुत आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होगा, आप उस पर कोप अप कर जाएंगे। इस हफ्ते सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो आपने अपनी वालदा की सेहत का ख्याल रखना है और इसके अलावा आपने कोशिश यही करनी है कि अपने इर्द गिर्द के गरीबों पे भी अपना नज़र रखें। जिनको आपकी ज़रूरत है उनको लाजमी आप हस्बे तौफीक जितना भी हो सके मदद लाजमी कीजिएगा। और इस हफ्ते आपने अपने तमाम हाजात, तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप एक तस्बीह या काज़ियल हाजात इसका वर्त आप लाजमी कीजिएगा। दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नवा बुर्ज हमारा है बुर्ज कौस, सेजिटेरियंस वालों के लिए आने वाला हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हफ़्ता रहेगा। आपके घर में बहुत ज़्यादा आप मसरूफ़ रहेंगे, चाहे वो रेनोवेशन के हवाले से हो करके या मेहमानों की आमद और रफ्त हो, आप एक बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हफ़्ता गुजारेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कोशिश यही कीजिएगा कि अल्लाह ना करे आपकी सेहत बिगड़ती हुई थोड़ी बहुत मसरूफियात की वजह से नज़र आ रही हैं। स्पेशली ख़वातीन को जिनको जोड़ों में मसला रहता है, जिनकी कमर में दर्द रहती है, उनको इस हफ्ते ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का। और साथ ही साथ आप कोशिश यही कीजिएगा कि जितना भी हो सके आपने स्पेशली जिनको हार्ट का मसला है अपने मुरगन ग़ज़ाओं से परहेज़ करना है, यही आपके लिए बेहतर है।
ازدواجی معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر رہیں گے، لیکن کچھ کشمکش آپ کے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ گھر کے اخراجات کے حوالے سے، گھر کے مالی اخراجات کے حوالے سے تھوڑی بہت پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقتی طور پر ہوگا، آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور اب ایمبیسی سے کہیں آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں کسی جیک پاٹ میں حصہ لیا ہے یا انعامی اسکیموں میں آپ نے حصہ لیا ہے، وہاں سے آپ کو لازمی فائدہ ملتا ہوا اس ہفتے نظر آ رہا ہے۔ اور سیجیٹیرینس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ توحید کی تلاوت 50 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جتی کیپریکارن۔ کیپریکارنس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے بزنس کے حوالے سے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے، جتنے بھی آپ کے بزنس میں پرابلمس چل رہے تھے، انشاءاللہ وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور زمین و جائیداد کی خرید فروخت آپ کرنا چاہتے تھے تو اس میں آپ بالکل فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، انشاءاللہ اس میں آپ حتمی فیصلہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، اپنے ڈیسیجن پاورز آپ کے بہت زیادہ اسٹرانگ رہیں گے۔ جو بھی آپ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کامیاب بھی رہیں گے اور ڈیسیجن لینے میں اسٹرانگ بھی رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہی کیجیے گا کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، بظاہر تو دوست نظر آتے ہیں لیکن وہ دشمن بھی آپ کے ہو سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ ہر ایک پہ آپ نے یقین، ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی پہ یقین کریں، اور کسی کی سنی سنائی باتوں پہ بھی آپ نے اس ہفتے توجہ بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ گھریلو معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے اپنا تعلق کوشش یہی کرے کہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اور بڑے بھائی کے ساتھ اپنا تعلق صحیح رکھے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ تھوڑی بہت چیزیں بگڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امیگریشن میں اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا تھا، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہے تھے یا بالکل بے خبری میں پڑے ہوئے تھے، وہ انشاءاللہ وہاں سے آپ کو کوئی گڈ نیوز لازمی ملے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ہفتے آپ نے کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گی کہ کوشش یہی کیجیے گا کہ بلیک منی کی طرف، شارٹ کٹس کی طرف بالکل بھی مت جائے۔ آپ کو سوائے نقصان کے وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ سورہ کوثر کی تلاوت 110 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 11ویں برج کی طرف، برج دلو ایکویریس۔ ایکویرینس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آپ ایکٹیو رہیں گے، بہت زیادہ آپ اپنے ازدواجی معاملات میں بہت زیادہ آپ محبت سے سرشار رہیں گے۔ آپ بہت زیادہ اپنے مسز کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے آپ خرچتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان کو خوش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ پازیٹیو سائن ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا مزاج بہت ہی زیادہ ہمبل رہیں گے، آپ رومانٹک رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کوشش یہی کیجیے گا کہ آپ نے اپنے سراؤنڈنگس پہ بھی توجہ دینی ہے۔ کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اس پہ بھی توجہ دینا ہے۔ اپنی آنکھیں اور آپ نے اپنی سوچ کو کھلا رکھ کے سوچنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بزنس کے معاملات اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے جاب کے لیے، وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہیں۔ اور جن کے کاروبار رکے ہوئے تھے، جن کے کاروبار میں کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تھا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اس ہفتے آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہو سکتی ہے، جو کہ آپ ایک اچھا وقت گزارنے جا رہے ہیں۔ اور بالکل صحت کے معاملات اگر آپ دیکھیں، جن کو اسپیشلی جن مردوں کو کمر میں درد رہتی ہیں، ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ میڈیکیشن کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کیجیے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے اپنی تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فیل کی تلاوت دن کے کسی بھی حصے میں کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب
اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، برج حوت پائسس زوڈیک کا آخری ہاؤس۔ پائسس والوں کے لیے آنے والا ہفتہ آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، فضول خرچیوں سے بالکل آپ نے بچنا ہے، اور اپنے سیونگز کو بالکل بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اس ہفتے ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں، آپ کو کہیں سے بھی آپ کو پیسے آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو گھر کے رینویشن کے لیے یا کسی بھی فضول خرچیوں کے لیے آپ نے اس کو خرچنا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ نے اپنے ENT کا، اپنے گلے، کان اور ناک کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے معدے کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اوور ایٹنگ کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کرے یا بازار کی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے تھے، یا اگر ان کے مالی مسائل چل رہے تھے یا ان کی گھریلو آپ کے اولاد کے مسائل چل رہے تھے، تو انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، لیکن آپ نے کسی بھی جادو ٹونے کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، اور بالکل بھی یہ ان خرافات کی طرف آپ نے نہیں جانا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ آپ کو ورغلائیں گے شارٹ کٹس کی طرف، بلیک منی کی طرف، تو آپ نے بالکل بھی ان چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پائسس والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ نے اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل روحانی خزانے کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ والسلام۔